جو ہمارے مطالبے ہیں کہ اثر نو الیکشن ہو، حکومت مستعفی ہو جائے اور فوج الیکشن سے دور رہے، کسی ایجنسی کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ الیکشن کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ اس کو الیکشن کہنا ہی ناجائز ہے، الیکشن کہنا اس کو ناجائز ہے، جہاں پر امیدواروں سے کروڑوں روپے لیے جاتے رہے ہوں، جہاں ایک صوبے سے اربوں روپے لے کے چلے جاتے ہوں، جہاز بھر کے جا رہے ہوں، اسمبلیاں بک رہی ہیں اور کینڈیڈیٹس بیچارے در بدر ہیں، تو یہ الیکشن ہوتا ہے جی؟ ہم مطمئن ہوں گے اس بات پر کہ ہاں ہم واقعی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں اور ہم کیا ملک کے اندر ایک VIP کا اس وقت سٹیٹس رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارا موقف بڑا واضح ہے اور ہم جو کچھ کہہ چکے ہیں انشاءاللہ اسی جگہ پہ معاملات کو پہنچائیں گے کہ معاملات ٹھیک ہو جائے ملک۔ مولانا صاحب، عالمی جو سیاست ہے اس پہ بھی آپ کی بڑی گہری نظر ہے۔ آج سے 2 روز قبل انڈیا نے ایران کی چاہ بہار جو پورٹ ہے اس کا 10 سال کے لیے جو ہے وہ لے لیا، اس کا قبضہ لیا ہے اور 10 سال کا ایگریمنٹ ہوا ہے۔ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جبکہ امریکہ نے ہمیں تو منع کیا ہے پابندی کی وجہ سے کہ آپ اپنی گیس پائپ لائن آگے نہیں جا سکتے، کوئی تجارتی معاہدہ نہیں کر سکتے، تو اس دور میں انڈیا کا اس کے ساتھ معاہدہ اور 10 سال کے لیے؟ حضرت ایک تلخ سوال ہے جو آپ نے کیا ہے اور دکھ ہوتا ہے انسان کو۔ نکلے تھے ہم سری نگر کو لینے کے لیے، ہاتھ سے جا رہا ہے مظفر آباد۔ یہ پالیٹکس ہے ہماری۔ ہم نے چین جیسے دوست کے ساتھ اتنا بڑا معاہدہ کیا میگا پروجیکٹس کے حوالے سے، اور اس نے پاکستان کو پرائرٹی دی گرم پانی تک پہنچنے کے لیے، اور بین الاقوامی تجارت کے شاہراہ پاکستان کو قرار دیا انہوں نے۔ ہم نے ان کو کیا جواب دیا؟ آج پاکستان میں تمام میگا پروجیکٹ بند کر دیے گئے ہیں۔ وہ جو 1.5 سال کی حکومت تھی اس میں بھی جو پروجیکٹس اناؤنس ہوئے تھے ابھی تک اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم کہ ان کا کیا بنے گا، کیا وہ ہمارے اگلے بجٹ میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے کہ آپ کا افغانستان کے ساتھ بھی جھگڑا، اور ظاہر ہے جی کہ ہمارے اوپر تو یہ لوگ زورور ہیں، ناحق پر ہوتی ہوئی بھی آپ کو کہنا پڑے گا کہ تم حق پر ہو، ناحق پر ہوتے ہوئے بھی آپ کو کہنا پڑے گا کہ تم حق پر ہو۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ واخان کے راستے سے افغانستان چین کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جائے گا، پاکستان سے بے نیاز ہو جائے گا، اور ہلمند کے راستے سے ڈائریکٹ ہو جائے گا ایران کے ساتھ اور چابہار میں جا کے پہنچ جائے گا جی۔ تو یہ جو گھاٹے کے ہم سودے کر رہے ہیں اس وقت 6-7 مہینوں سے چمن بارڈر کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں دھرنا دیے ہوئے کہ ان کو متبادل روزگار نہیں دیا جا رہا، اور ادھر سے انہوں نے افغانستان کے ساتھ جو لوکل تجارت ہوتی تھی اس کے راستے بھی بند کر دیے ہیں۔ اس وقت انگور اڈا کے اوپر جو وانا سے جاتا ہے افغانستان میں راستہ، وہاں پر لوگوں نے دھرنا دیا ہوا ہے۔ غلام خان کے اوپر جو میران شاہ سے جاتا ہے خوست کی طرف، وہاں لوگوں نے دھرنے دیے ہوئے ہیں۔ آپ کے جمرود پر لوگوں نے دھرنے دیے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے تو ان کو باقاعدہ بریف کیا تھا کہ پاکستان کو اتنی بڑی اپرچونٹی مل رہی ہے آنے والے مستقبل میں کہ اگر یہ سی پیک خیبر پختونخوا اور پھر بلوچستان کے روب سے لے کر گوادر تک جاتا ہے تو 9 گیٹ ویز ہیں جو پاکستان کو افغانستان کے راستے سے وسط ایشیا کا راستہ دکھاتے ہیں، اور پورے وسط ایشیا جو ہے آپ کی تجارتی آماجگاہ بن جاتی۔ لیکن ہم اسی افغانستان کے ساتھ معاملات میں الجھ رہے ہیں، سرحدات ہم نے بند کر دی ہیں۔ اگر مسئلہ دہشت گردوں کا ہے، کیا چین کو یہ اعتراض نہیں ہے کہ اولڈ ترکستان کی جو تحریک ہے اس کے لوگ افغانستان میں ہیں اور ان کے لوگ جو ہے وہاں چین میں جو ہے کارروائیاں کرتے ہیں؟ یہ شکایت تو چین کو بھی ان سے ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں کی جو مارکیٹ ہے اس پر چین قبضہ کر رہا ہے، روس وہاں قبضہ کر رہا ہے، اور ہم اتنے پڑوسی ہوتے ہوئے اور 20 سال تک ہم نے جس امید پر طالبان کو غلاف کے نیچے سپورٹ دیا، آج سب کچھ ہم ضائع کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس صرف لڑائی کی صلاحیت ہے؟ کیا ملک کو ترقی دینے کے دماغ ختم ہو چکا ہے؟ کیا ملک کی ترقی کے پہلو جو ہے وہ ہم نے نظر انداز کر دیے ہیں؟ صرف لڑنے کا پہلو رہ گیا ہے؟ یہ اس لیے کہ جب آپ کا با اختیار ادارہ جنگجو ادارہ ہوگا اور جس کی تربیت دشمن سے لڑنے کی ہوگی، وہ کبھی بھی آپ کی سیاسی قیادت نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی آپ کی معاشی قیادت نہیں کر سکتا، اس کا یہ میدان ہی نہیں ہے سرے سے جی۔ لہذا پاکستان اس وقت گھاٹے کا سفر کر رہا ہے، اس کا گھاٹے کا مستقبل ہے، اور کیا جانے
لیکن ہم اپنی آواز جو ہے اس حالات میں. آپ کی جو تحریک ہے واقعی الیکشن دھاندلی زدہ الیکشن کے خلاف ہے یا کسی کی ایکسٹینشن کے لیے یہ آپ کے صحافیانہ باتیں ہیں, آپس میں گپ شپ لگایا کرو کبھی کبھی دفتر میں, کم از کم مجھ جیسے آدمی کے ساتھ یہ سوال آتا ہے. دیجیے گا کہ حکومت اس وقت مسلسل اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ تجارت بہتر ہو رہی ہے, معاشی اشاریے جو ہے وہ بہتری کی جانب جا رہے ہیں, تو آپ اس پہ کیسی نظر, خصوصاً پنجاب میں سر کیا ہے؟ دیکھیے حکومت ہو تو اس کا جاب ہوتا ہے, اپنا جاب کا احسان ہم پہ نہ ڈالیں جی. انٹیلیجنس ہے تو اس کا انٹیلیجنس کا جاب ہے, اس کا کوئی ڈپلومیٹ ہے تو ڈپلومیسی اس کا جاب ہے, حکومت ہے تو حکومت اس کا جاب ہے. تو یہ اتار چڑھاؤ اس کے معمول کے معاملات میں چلتا رہتا ہے, لیکن مجموعی طور پر دیکھنا ہے نا ہمیں کہ کیا آپ کے ملک میں ماضی کی کوئی ایسی پالیسیاں ہیں کہ جو ہم آگے لے جا کر اس سے ملک کو بچائیں اور طاقتور بنائیں. کیا آج ہم نے کوئی طویل المدت ایسی پالیسیاں دی ہیں کہ ہم اپنا بجٹ آگے بنا سکیں گے. ہمارا بجٹ اس وقت FATF کے ہاتھ میں ہے, IMF کے ہاتھ میں ہے, ورلڈ بینک کے ہاتھ میں ہے. انہی لوگوں نے آپ کے بجٹ بنانے ہیں اور ان کو سکور کر رہی ہے ہماری فوج. وہ تحفظ دے گی ان کو اور اسمبلی بے بس ہوگی اور قانون سازی کرے گی. اچھا مولانا صاحب اسی طرح مفاد میں آپ عمران خان صاحب سے بھی مل سکتے ہیں یا ان کو شامل ہونے کی دعوت دے سکتے ہیں؟ دیکھیے ہر چیز باوقار انداز سے ہو, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 10 12 13 سال ہم ایک دوسرے کے بڑے مد مقابل رہے ہیں اور ہمارے بڑے تحفظات ہیں, اور ان کو اگر دور کیا جاتا ہے تو ہم سیاسی لوگ ہیں, مذاکرات سے بھی انکار نہیں کریں گے, اور مذاکرات کے لیے اگر ماحول بنتا ہے تو اس کی بھی حوصلہ افزائی کریں گے. ہم کوئی مستقل جھگڑے اور جنگ اور تلخیاں اس کو باقی رکھنا نہ ملک کے مفاد میں سمجھتے ہیں نہ ہماری سوسائٹی کے مفاد میں ہے. آپ کی طرف سے عمران خان کے لیے جی آپ کی طرف سے سر اوپن ہے عمران خان کے لیے, سر یہ ذرا واضح کیجیے گا کیا اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے یا آپ حضرت میرے پاس ان کے 2 وفود آئے ہیں, اس کے باوجود ان کے لوگ جو ہیں وہ مجھے مسلسل مل رہے ہیں, چاہے آف دی ریکارڈ مل رہے ہیں یا میڈیا کے سامنے مل رہے ہیں تو ملتے ہیں, اور یہی گفتگو چل رہی ہے کہ ہم کس طرح آپس کی جو تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ماحول بنائیں. مولانا صاحب ایک ہے کہ آپ کا جو بھی موقف ہوتا ہے وہ بڑا تحریک چلانے جا رہے ہیں دھاندلی کے خلاف, کیا آپ نے جو افغانستان کے خلاف ایک آواز اٹھائی کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے, یہ اس کا نشانہ بنایا گیا آپ کو جو الیکشن ہرایا گیا جس کے خلاف آپ تحریک بھی چلانے جا رہے ہیں؟ یہ تو تجزیہ کرنا پڑتا ہے. کیا افغانستان میں امارت اسلامیہ امریکہ کے لیے واقعی قابل قبول ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہر قیمت پر ان کو کمزور کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں, اور کمزور کرنے کے لیے ان کے پاس پاکستان جیسا مفید ٹول اور نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر ہم حماس کی بات کرتے ہیں, امریکہ اور مغرب کی نظر میں وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے. امارت اسلامیہ بھی ابھی تک ان کے نزدیک دہشت گرد تنظیم ہے, ابھی وہ بلیک لسٹ سے نہیں نکلے ہیں جی. اب جب میں ان کے پاس جاؤں گا اور پاکستان کے تعلقات کی بہتری کے لیے جاؤں گا, یا میں جاؤں گا اور فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے لیے میں جاؤں گا, تو یہ ان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ اس کے بالکل متصادم ہے. تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی سیاست پر جب امریکہ اثر انداز ہوگا تو یہ چیزیں جو ہیں آپ اس کا تجزیہ کریں کہ کیا ہمیں نقصان پہنچانے میں ان کا بینیفٹ ہے یا نہیں. مولانا صاحب حکومت بھی گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کر رہی ہے, رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو رہا ہونا چاہیے, میاں محمد نواز شریف بھی یہی چاہتے ہیں. تو اگر حکومت گرینڈ ڈائیلاگ کو آگے بڑھاتی ہے تو آپ اس کا حصہ بنیں گے یا صرف تحریک انصاف سے بات کریں گے؟ دیکھیے اس پہ ذرا وقت کا انتظار کرنا چاہیے, ہر بات وقت سے پہلے کہنا ذرا مناسب نہیں. مولانا صاحب جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ 10-12 سال کی تلخیاں تھیں اور اب آپ سیاسی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی لوگ دروازے کھلے رکھتے ہیں, تو جو سب سے زیادہ پچھلے 7-8 سالوں میں آپ کی طرف سے جو الزام ہوتا تھا وہ کہتا کہ یہ یہودی لابی ہے. تو جب یہ سیاسی تلخیاں ختم ہوں گی تو آپ ان کو یہودی لابی سے دوبارہ مسلمان لابی میں کیسے لے کے آئیں گے؟ ایک بات ذہن میں رکھیں, اگر ہم نے برصغیر کی سیاست میں کسی کو انگریز کا ایجنٹ کہا ہے یا ہم نے عالمی سطح پر کسی کو امریکی ایجنٹ کہا ہے تو یہ عنوان ہے, یہ عنوان ہے, یہ گالی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جو عالمی سطح پر ایک ورلڈ وائڈ جو اکنامک نیٹ ورک ہے اور اس کے اوپر جو جوش کا ایک بالادستی ہے, جب میں دیکھوں گا کہ میرے ملک کو بھی اس نیٹ ورک کے اندر ڈالا جا رہا ہے اور یہاں پر میں سود کے خاتمے کی بات کرتا ہوں اور میں مکمل طور پر عالمی سطح پر سودی نظام کے اندر جا رہا ہوں,
ان کی معیشت کے اصولوں کے مطابق چلوں گا تو اس سے میرا اختلاف ہوگا۔ اب اس اختلاف کا عنوان اگر یہ ہے کہ یہودی ایجنٹ، تو اس کو گالی کیوں کہا گیا؟ اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے تھا، مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں۔ اگر میں کہتا ہوں کہ قادیانیوں کو دوبارہ مسلم سٹیٹس پاکستان میں دینا یہ میرے تحفظات ہیں، بجائے اس کے کہ آپ مجھے اس کے بدلے میں گالیاں دیں، آپ مجھے مطمئن کریں میں پاکستان کا شہری ہوں، میرے پیچھے کچھ لوگ ہیں، ان کی ایک سوچ ہے، ان کے تحفظات ہیں۔